بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائی بوائز فیل ان کالج. لڑکے کالج میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ جو لیسن ہے اس کے پہلے حصے میں رائٹر ہمیں بتائے گا کہ لڑکے دو قسم کے ہوتے ہیں. وہ لڑکوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. مطلب کہ امتحان میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے اور اس کے نتیجے میں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوشش ہی نہیں کرتے، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رائٹر نے ان تمام ریزنز کو ہائی لائٹ کیا ہے جو کہ ایک بچے کی ناکامی کا باعث بنتی ہیں. تو وہ جو ریزنز ہیں وہ مختلف ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہم یہ شروع کرتے ہیں. آف دی بوائز کا مطلب ہے ایسے لڑکے who don't reach، جو نہیں پہنچتے their natural academic boundary. نیچرل کہتے ہیں فطرتی، قدرتی. اکیڈمک کہتے ہیں تعلیمی، ایجوکیشنل، لٹریری. باؤنڈری کہتے ہیں حد، لیمٹ. ایسے لڑکے جو کہ فطری تعلیمی میعاد تک نہیں پہنچتے ڈیورنگ دا کورس آف دیئر کالج کیریئر، اپنے کالج کے تعلیمی کیریئر کے دوران. بٹ ہو فیل، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ٹو گیٹ تھرو کا مطلب ہے پاس ہو جانا. یہ فریزل ورب ہے، ٹھیک ہے. گیٹ تھرو کا مطلب کیا ہے؟ پھر پاس ہو جانا. سکسیڈ ان فنشنگ دا ٹاسک، کسی کام کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جانا. مثلا آپ کہتے ہیں he got through the examination، اس نے امتحان میں کامیابی حاصل کی. by the dint of hard work، محنت کے بل بوتے پر. ٹھیک ہے. تو get through phrasal verb ہے، اس کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا، succeed. اس کے علاوہ ہم اور بھی ورب پڑھیں گے جو کہ get سے سٹارٹ ہوتے ہیں، phrasal verb. مثلا get up کا مطلب ہے کھڑے ہو جانا. get off کا مطلب ہے اترنا، بس سے اترنا، ایروپلین سے اترنا. get on کا مطلب ہوتا ہے start، شروع کرنا یا کسی کام کو جاری رکھنا. get down میں dismount کا مطلب ہے اترنا، گھوڑے سے اترنا. get along کا مطلب ہے کہ دوستانہ تعلقات ہموار رکھنا. get away اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا، بچ جانا، have an escape. get over کا مطلب ہے قابو پا لینا، overcome. get by مینج کرنا، انتظام کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فریزل ورب جو کہ get سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یہ پریپوزیشن میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے. There are two main classes، ان کی دو جماعتیں ہیں یا دو کلاسز ہیں، ان کے دو گروپ ہیں. تو رائٹر کہتا ہے کہ کچھ لڑکے اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران کامیاب نہیں ہو پاتے. تو رائٹر ایسے لڑکوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے. مثلا دوز ہو ٹرائی، پہلا گروپ وہ ہے وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس جو کوشش کرتے ہیں پاس ہونے کی. اینڈ دوز ہو ڈونٹ ٹرائی، اور وہ جو کوشش ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو یہ دو گروپس ہیں جن میں رائٹر لڑکوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی، بہت سارے لڑکے سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹو میک گڈ بھی فریزل ورب ہے، اس کا مطلب ہے کامیاب ہو جانا، بی سکسیسفل. مثلا آپ کہتے ہیں a working class boy make good، کہ ایک کام کرنے والا عام لڑکا کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے ایڈورب. آپ نے پڑھا
many boys attempt seriously, seriously کہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ, ٹھیک ہے. بہت سارے لڑکے کوشش کرتے ہیں, کیسے کوشش کرتے ہیں؟ سنجیدگی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم پڑھیں گے ایڈورب کیا ہوتا ہے. ایڈورب کہتے ہیں a word that modifies the meaning of a verb, an adjective and another adverb, ٹھیک ہے. ایسا لفظ جو verb, adjective اور دوسرا جو ایڈورب ہے اس کے میننگ میں اضافہ کرے, اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایڈورب. مثلا آپ کہتے ہیں he speaks, وہ بولتا ہے, وہ بات کرتا ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیسے بات کرتا ہے. جب آپ کہتے ہیں he speaks softly, وہ نرمی سے بات کرتا ہے. اب دیکھیں یہ جو softly ہے اس نے verb speak کے میننگ میں اضافہ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ جو softly یہ کیا ہوا پھر ایڈورب. اسی طرح she is a beautiful girl, یہ خوبصورت لڑکی ہے. اب اس فقرے میں بیوٹیفل ایڈجیکٹو ہے, گرل ناؤن ہے. جب میں کہتا ہوں she is a very, یہاں پہ تھا very, she is a very beautiful girl, کہ وہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے. اب یہ جو very ہے اس نے ایڈجیکٹو بیوٹیفل کے میننگ میں اضافہ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا پھر ایڈورب. اسی طرح he runs fast, وہ تیز بھاگتا ہے. اب runs verb ہے, fast ایڈورب ہے, ٹھیک ہے. تو جب میں کہتا ہوں he runs very fast, وہ بہت ہی تیز بھاگتا ہے. اب کیسے بھاگتا ہے؟ بہت تیز. تو فاسٹ ایڈورب تھا, اس سے پہلے ایک اور ایڈورب استعمال کیا گیا ہے. اب تینوں ایگزامپل سے آپ نے دیکھا کہ ایسے الفاظ جو ورب کی میننگ میں اضافہ کریں, ٹھیک ہے, یا ایسے الفاظ جو ایڈجیکٹو کی میننگ میں اضافہ کریں, یا وہ لفظ جو ایڈورب کے میننگ میں اضافہ کرے, اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایڈورب, ٹھیک ہے. ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ایڈورب آف مینر. مینر کہتے ہیں طور طریقہ, ٹھیک ہے. ایسے ایڈورب جو ہمیں یہ بتائیں کوئی کام کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈسکرائب ہاؤ, کیسے. اور ان واٹ مینر سم تھنگ ہیپنس, کہ کوئی کام کیسے ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسے ہم کہتے ہیں ایڈوربز آف مینر. تو یہ جو ایڈوربز آف مینر ہے زیادہ تر جب ہم ایڈجیکٹو کے ساتھ ایل وائی یوز کرتے ہیں تو ایڈوربز آف مینر بن جاتا ہے. مثلا بیڈ ہے, بیڈ سے بیڈلی. کوائٹ خاموش, کوائٹ سے کوائٹلی. سڈن, سڈن سے سڈنلی. کوئک, کوئک سے کوئکلی. تو ایڈورب آف مینر کیسے بنتا ہے پھر؟ جب ہم ایڈجیکٹو کے ساتھ ایل وائی یوز کریں تو کیا بنتا ہے؟ ایڈورب آف مینر. لیکن کچھ ایڈورب آف مینر ایسے ہیں جن کے اینڈ پہ ہم ایل وائی یوز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. مثلا فاسٹ, ہارڈ, لیٹ, سو, اسٹریٹ, ویل, یہ بھی ایڈورب آف مینر ہیں. ان کے ساتھ ہم ایل وائی استعمال نہیں کرتے, ٹھیک ہے. مثلا آپ کہتے ہیں he runs fast, وہ تیز بھاگتا ہے. کیسے بھاگتا ہے؟ تیز بھاگتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو فاسٹ ہے یہ ہمیں کیسے کا جواب دیتا ہے. تو ایسے الفاظ جو یا ایسے ایڈورب جو ہمیں کیسے, ہاؤ کا جواب دیں, اسے ہم کہتے ہیں ایڈورب آف مینر, ٹھیک ہے. he works hard, وہ سخت محنت کرتا ہے. کیسے محنت کرتا ہے؟ سخت. تو یہ جو ہارڈ ہے اس نے ورک کے میننگ میں اضافہ کیا, تو یہ کیا ہوا پھر؟ ایڈورب آف مینر, ٹھیک ہے. اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹو ابیلٹی ٹو ڈو سو. نیٹو کہتے ہیں فطرتی, قدرتی. ان بورن, نیچرل. اور ایسا کرنے کی ان کے اندر قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے. But find it almost impossible to sit at a desk. لیکن وہ میز پر بیٹھنا ناممکن خیال کرتے ہیں. مطلب کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے, آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. And concentrate on,
कंसंट्रेट कहते हैं तवज्जो देना, अटेंशन, फोकस, ठीक है। अब कंसंट्रेट ऑन, कंसंट्रेट ऑन का मतलब होता है फोकस करना। बाज़-औक़ात ऑन की जगह हम अपॉन भी यूज करते हैं। मसलन शी डज नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज, वो अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं देता। इसी तरह एक होता है कंसंट्रेट इन, इसका मतलब होता है जमा करना, गैदर। जब आप कहते हैं कि द नेशंस वेल्थ हैज़ कंसंट्रेटेड, कौम की दौलत जमा हो चुकी है, इन दी हैंड्स ऑफ करप्ट पॉलिटिशियंस, ठीक है, ये जो करप्ट सियासतदान हैं उनके हाथों में। तो कंसंट्रेट ऑन का मतलब फोकस करना, तवज्जो देना। कंसंट्रेट इन का मतलब गैदर, जमा करना, ठीक है। जी आगे देखें। एंड कंसंट्रेट ऑन द टास्क असाइन, टास्क कहते हैं काम को, वर्क को, असाइन का मतलब है देना, गिव। तो राइटर कहता है कि जो उन्हें काम दिया जाए वो उस पर तवज्जो नहीं देते। देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, ओपन हिज बुक, एक लड़का पढ़ने के लिए बैठता है और अपनी किताब खोलता है। बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले, सेज टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, मेरे ख्याल में बेहतर है कि मुझे अपनी पेंसिल को तराश लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और ग्रामर का टॉपिक देखते हैं, हैड बेटर, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या है? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ऐसे वर्ब जिनके साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करते उन्हें हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। आप इनको तीन कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं। मसलन ऐसे वर्ब जो इंसानी सेंसस से रिलेटेड हों उन्हें भी हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। मसलन सी, सीम, लुक, नोटिस, इन चारों का एक ही मतलब है देखना, जायजा लेना, ठीक है। फील, हियर, टेस्ट, साउंड, तो ये जो वर्ब हैं इनको हम कहते हैं वर्ब ऑफ सेंसेस। तो जहाँ पे ये इस्तेमाल होंगे इनके साथ हम टू इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसी तरह कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके के साथ भी हम सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। मतलब मेक है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, बेड, डेयर, लेट, नीड नॉट, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर। तो जिन फिक्रों में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो उनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स ये भी एज ए बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल होते हैं। बस हम अगर फिक्रे में कैन है, वुड है, शैल, शुड, विल, वुड। एग्जाम्पल देखें, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपको सुबह ज़रूर जल्दी उठना चाहिए। आप देखें मस्ट के बाद हमने गेट अप यूज़ किया, टू गेट अप नहीं यूज़ किया। तो क्योंकि मस्ट के बाद हम टू नहीं लगाते इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। इसी तरह एक और मिसाल देखें, आई हर्ड हिम टू से सो, मैंने उसे ऐसा कहते हुए सुना। आप देखें इस फिक्रे में हर्ड ये सेंस वर्ब है, ऊपर देखें सेंस वर्ब में हियर। तो आपको पता कि सेंस वर्ब के बाद हम टू इस्तेमाल नहीं करते, तो ये फिक्रा गलत हुआ। फिर सही क्या है, आई हर्ड हिम से सो, तो टू को हम काट देंगे तो ये ठीक होगा। इसी तरह ही मेड हर किड्स टिडी देयर बेड्स, उसने अपने बच्चों से कहा कि अपना बिस्तर साफ करो। तो मेड के बाद आप टीडी यूज किया है और इसके साथ टू इस्तेमाल नहीं किया। जी
اٹ نیڈز بیڈلی، مجھے اس کی سختی سے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو بیڈلی کیا ہوا پھر؟ ایڈورب آف مینر. اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ، اور جب وہ اسے تراش لیتا ہے، ہی observes، وہ غور کرتا ہے، that all his pencils need sharpening، کہ اس کی تمام پینسلوں کو تراشنے کی ضرورت ہے. اینڈ so on، اور اسی طرح until his time is gone، یہاں تک کہ اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اینڈ nothing has been done، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لڑکے ہیں جو کہ نروس ہیبٹس کا شکار ہوتے ہیں. وہ پڑھنے بیٹھتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، وہ اپنے آپ کو دوسری ایکٹیویٹیز میں ملوث پاتے ہیں. سچ نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ. اپروٹ کہتے ہیں ختم کرنا، فنش اینڈ ایریڈیکیٹ، ایلیمینیٹ. تو اس قسم کی اعصابی عادات کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشان کن عادات کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اینڈ سو فار ایز آئی کین سی، اور جہاں تک کہ میں دیکھ سکتا ہوں، کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ. ایریڈیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ختم کر دینا، جو کہ آپ نے پیچھے پڑھا اپروٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح ایلیمینیٹ اینڈ بائی اینی ون، اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اسے کوئی دوسرا بندہ ختم نہیں کر سکتا. بٹ دا بوائے ہمسیلف، لیکن لڑکا خود. تو جب تک وہ لڑکا جو کہ پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، جو کہ ٹینس ہے، خوف زدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، جب تک وہ اپنی ان تمام جو چیزیں ہیں ان کو ختم نہیں کرے گا، کوئی دوسرا بندہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ مشکلات کا سامنا کریں گے. ٹھیک ہے، تو کہتا کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کہ نروس ہوتے ہیں، تو ہم لوگ صرف اس کی جو نروس ہیبٹس ہیں اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب یہ درست کرنا لڑکے کا کام ہے. بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر. بائی دا کالر کا مطلب ہوتا ہے سختی سے نمٹنا، تقاضا کرنا. ٹھیک ہے، لیکن لڑکے کو خود سے سخت تقاضا کرنا چاہیے. اینڈ میک ہمسیلف کلٹیویٹ. کلٹیویٹ کہتے ہیں پیدا کرنا، پروڈیوس. اینڈ میک ہمسیلف کلٹیویٹ آ پوئز. پوئز کہتے ہیں سکون، پیس، کامنس. اور خود کو ایک ایسی ذہنی اطمینان اور ذہنی آسودگی کو پروان چڑھانے پر مجبور کرے. مطلب کہ وہ جو لڑکا ہے جو کہ نروس ہیبٹس کا شکار ہے، اس کو چاہیے کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کا سامنا کرے اور اپنے آپ کو تیار کرے کہ مجھے ان تمام مشکلات سے نمٹنا ہے. وہ اپنے آپ کو پرسکون کرے. جب تک وہ پرسکون نہیں ہوگا مینٹلی طور پہ، وہ ان مصیبتوں پر، ان پریشانیوں پر قابو نہیں پا سکتا. ڈیٹ سمودرز دا فجٹ. سمودرز کہتے ہیں گلا گھونٹنا، جس طرح پھانسی کے دوران گلا گھونٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ سفوکیٹ، سٹیفل، چوک. اور فجٹ کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، نروسنس، بے چینی، ریسٹ لیسنس. جو اس بے چینی کا گلا گھونٹ دے. تو رائٹر کہتا ہے کہ لڑکے کو چاہیے کہ اسے تمام جو پریشانیاں ہیں اس کا مضبوطی سے اس کا سامنا کرے اور اپنے آپ کو اس بات پہ آمادہ کرے کہ یہ جو بے چینی ہے اس کو میں نے ہی ختم کرنا ہے، پھر وہ کامیاب ہوگا. Until he does this، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، he does not really try، اس کا مطلب ہے اس نے حقیقت میں کوشش ہی نہیں کی. مطلب کہ اگر لڑکا اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش نہیں کرتا
تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کوشش ہی نہیں کی. although he thinks he is trying, اگرچہ وہ سوچتا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے. اینڈ آفن spends, اور اکثر اپنا وقت گزارتا ہے. ان دی presence آف این اوپن بک, ایک کھلی کتاب کی موجودگی میں. دین مینی اے بوائے آف equal ability, جس طرح کے بہت سارے لڑکے جن کے اندر بھی سیم صلاحیت موجود ہوتی ہے. who does good work, جو کہ اپنا اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو رائٹر کہتا ہے کہ وہ لڑکے جو نروس ہیبٹس کا شکار ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی تمام مشکلات کا سامنا بہادری سے کرے, ڈٹرمینیشن سے کرے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لڑکے ہیں جو کہ نروسنس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے مینی آ اور مینی کے درمیان ڈفرنس. ٹھیک ہے, یہ کریکشن میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مینی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. یہ پلورل پروناؤن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو مینی کے دو فنکشن ہیں. ایک تو یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, مطلب کہ ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں مینی پیپل اٹینڈڈ دا پارٹی, بہت سارے لوگوں نے پارٹی کو اٹینڈ کیا, وہاں پہ حاضر تھے. اب اس فقرے میں دیکھیں مینی پیپل ناؤن ہے, لوگ, تو اس سے پہلے یہ استعمال کیا گیا ہے, تو یہ کیا ہوا, ایڈجیکٹو. اسی طرح آپ کہتے ہیں شی ورکڈ ہارڈ فار مینی ایئرس, اس نے بہت سارے سال سخت محنت کی. اب اس میں ایئرز ناؤن ہے اور مینی ناؤن کے ساتھ استعمال ہوا ہے, تو یہ کیا ہوا, ایڈجیکٹو. مینی کا دوسرا فنکشن ہے, یہ ایز اے پرو ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا آپ کہتے ہیں جی سم پیپل ول کم ٹو دا میٹنگ, کچھ لوگ میٹنگ میں آئیں گے. بٹ مینی ول ناٹ, لیکن بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے. تو یہاں پہ مینی کا مطلب ہے بہت سارے لوگ, مینی پیپل, تو یہ پیپل کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. اسی طرح وی آر ہوپنگ ٹو سیل آر اولڈ بکس, ہم امید کر رہے ہیں کہ اپنی پرانی کتابوں کو بیچ دیں. بٹ مینی آر ناٹ ان گڈ کنڈیشن, لیکن بہت ساری کتابیں اچھی حالت میں نہیں ہیں. تو یہاں پہ مینی کتابوں کے لیے استعمال ہوا ہے ایز اے پروناؤن. تو مینی کے پھر کتنے فنکشن ہوئے, دو. یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مینی آ یا مینی این. مینی آ کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ. یہ ہم اولڈ انگلش میں یا کلاسیکل پوئٹری میں استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ یاد رکھیں مینی آ کے بعد آپ نے سنگولر ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہے, پلورل نہیں. دوبارہ سنیں, مینی آ کے بعد ہمیشہ ہم سنگولر ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں, پلورل نہیں. مثلا آپ کہتے ہیں جی مینی آ پالیٹیشین. آپ دیکھیں آپ کو بتایا کہ ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں اور پالیٹیشین ایک ہے, زیادہ نہیں ہے. تو پالیٹیشین سنگولر ہے, ہیز بھی پھر ہم سنگولر یوز کریں گے ہیلپنگ ورب. مینی اے پالیٹیشین ہیز پرامس ٹو میک چینجز, تو کہتا ہے کہ بہت سارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تبدیلیاں لائیں گے. اسی طرح اٹ ریمینڈ اے مسٹری فار مینی ایئر, ایئرس نہیں کہنا. تو رائٹر کہتا ہے کہ کئی سالوں سے یہ ایک کیا ہے, پراسرار سی بات ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک آپ کا. اب ہم ایڈیم پڑھیں گے, ایڈیم 26 سے لے کے 30. A hair breath escape, ہیئر بریتھ اسکیپ کا مطلب ہوتا ہے بال بچنا, بڑی مشکل سے بچنا. مثلا جب آپ کہتے ہیں جی he had a hair breath escape from an accident yesterday, کہ کل وہ حادثے سے بال بچا. اسی طرح a hard nut to crack, ایسا مسئلہ جس کو حل کرنا مشکل ہو.
مثلاً آپ کہتے ہیں جی کرپشن ہیز ناؤ بیکم اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، کہ آج کے دور میں کرپشن یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایک نا حل ہونے والا مسئلہ، ٹھیک ہے جو یہ تبھی حل ہوگا جب لوگ ایماندار ہوں گے اور سیریس ہوں گے۔ ہاؤس آف کارڈ، ہاؤس آف کارڈ کہتے ہیں ناپائیدار چیز، ایسی چیز جس کی میعاد تھوڑی ہو، تھوڑے عرصے کے لیے جو ہو۔ تو زندگی کیا ہے؟ ہاؤس آف کارڈ، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ایک ناپائیدار چیز ہے۔ لائف از مور دین نو مور دین اے ہاؤس آف کارڈس، کہ زندگی ایک تاش کے پتوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ A jailbird، قید خانہ، he is a jailbird and seldom remains outside، تو رائٹر کہتا ہے کہ وہ ایک قید خانے میں رہنے والا ہے جو کہ کبھی کبھار ہی باہر جاتا ہے۔ اسی طرح ہوگا a jack of all trade، ہر فن مولا، ایسا آدمی جو مختلف مہارتیں رکھتا ہو، جو کہ ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں a jack of all trade۔ He is a jack of all trades but master of none، مطلب کہ وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے لیکن ماسٹر کسی ایک کا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسکرین پہ ایکسرسائز ہے، سارے بچے حل کریں تو